اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ 2 مین جگہوں پہ ایونٹ ہو رہا ہے. ہم نے اس ایونٹ کی ڈویژنل تقسیم اس طرح کی ہے کہ گلگت اور دیامر ڈویژن کو ہم نے کیا ہے فیروز آباد ہنزا میں. جو بلتستان ڈویژن ہے جس میں ہماری شگر، خرمنگ اور گانچے کی جو ٹیمیں ہیں ان کو ہم نے یہاں لا کے کھلایا ہے. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ ایونٹ پرماننٹ ہو. پچھلے سال اگر آپ لوگ یہاں تھے تو یہاں کی ٹیم گئی تھی کھلتی. ہم نے یہاں سینٹر اس لیے رکھا ہے کہ بلتستان میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بلتستان ہنزا کے قریب اسکردو اس وقت ہب بنتا جا رہا ہے ٹوریزم کا، یہاں پہ ایئرپورٹ کی وجہ سے، دیگر وجوہات کی وجہ سے. جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے تو وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں کتنی ایک فیسلٹیز دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ حکومت صرف ہم اس میں خرچہ اپنا نہیں کرنا چاہتے. ہماری یہ ہے کہ جتنے اسپانسر صاحب نے دیکھا، سرینا ہوٹل ہے، لکسس ہوٹل ہے، ہم نے یہاں کی جو ہوٹل برادری تھی ان کو ہم نے کہا کہ بلتستان میں آپ کی ایک موجودگی ہے تو آپ کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ آ کے ہمارے اس ایونٹ میں شریک ہوں. تو جو شریک ہوا ہم نے اس کی ہائی لائٹنگ کی ہے. باقی ایسی کوئی سروس جو ہے کوشش ہمیں یہاں کوئی سہولت ملے تو ہمارے لیے وہ سستی پڑتی ہے. تو باقی جو سہولت، چونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے سردیوں کی وجہ سے اتنی سرگرمی نہیں ہے جتنی گرمیوں میں ہوتی ہے. ہمیں یہاں مہمان خصوصی کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو بلانا پڑتا ہے. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اتنے یہاں نہیں ہیں. تو بہرحال ہماری جو بھی آپ کے خدشات ہیں ضرور ہماری کوشش کی کہ اگلی دفعہ یہ ایونٹ ہو تو ہم اس میں سارے آپ کے مشوروں سے، آپ کے جو سجیشنس ہیں ان کو مد نظر کریں. جو جس کی فنڈنگ ہے وہ ہم نے اس کو، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. باقی حکومت کا آپ کو پتہ ہے کیلنڈر آف ایونٹس میں یہ ونٹر سپورٹس ہیں. اوور آل ہمارا کوئی پچھلے سال جو خرچہ ہوا تھا وہ تھا کوئی 4-4.5 کروڑ کا پورے ایونٹ میں. بلتستان کھلتی میں ہوا تھا، ہنزا میں کچھ ہوا تھا. تو اس دفعہ بھی ہماری کوشش ہے کہ اس سے بجٹ سے اسی خرچے کے تحت ہم یہاں بھی کریں، جو ہمارا ہنزا میں ہو رہا ہے اس کو بھی کریں، ضلعی سطح پہ بھی کریں. تو آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف یہاں بلکہ گلگت بلتستان کے ساتھی مقامات ہیں ان میں سردیوں میں ہماری ٹوریزم کم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بجلی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں، باقی سہولیات آپ کے سامنے ہیں، روڈ بلاک وغیرہ ہوتے ہو. تو ہمارا اکثر جو ٹورسٹ سیزن ہے وہ گرمیوں کا ہے. یہ صرف اسکردو کی یا کسی اور علاقے کی بات نہیں ہے، پورے علاقے میں ہمارا اسی طرح سے ہے. تو انشاءاللہ گرمیوں میں جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ٹورسٹ ہماری امید ہے آئیں گے. تو ہماری کوشش تو ہے کہ ساری فیسلٹیز دیں، لیکن ان کو سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ویزے کے حصول میں مسائل ہوتے تھے. جلد ان کو وہ سہولت مل رہی ہے. دوسری کوشش ہماری یہ ہے کہ جتنے سیاح آئیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو گلیشیئرس ہیں، ہمارے K2 کا گلیشیئر ہے، باقی K2 کی چوٹی ہے، باقی گلیشیئرس ہیں، ان میں کوئی گندگی کی صورتحال نہ ہو. صفائی کا بھی ہم وہ کریں. فیس بھی ہم نے اس مد میں بڑھائی ہے تاکہ لوگوں کو بھی، وہاں کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی ذرا فائدہ اس حساب سے مل سکے. یہ گلگت بلتستان ٹوریزم سپورٹس اور کلچر ڈپارٹمنٹ نے اس ایونٹ کا انعقاد اس صورت میں کیا ہے. یہاں پہ ایک تو بلتستان میں جو ونٹر ٹوریزم ہوتی ہے پورے GB کی طرح یہاں ایکٹیویٹیز اتنی نہیں ہوتی. ایک تو سرگرمی ہو، یہاں لوگوں کو ایک جشن کا سما ملے، تھوڑی تفریح مل سکے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو آئس ہاکی کے پلیئرس ہیں، بچیاں ہیں ہماری، ان کو اس پہ یہاں اس ایونٹ کی مدد سے ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں اضافہ ہو. یہاں کے بعد وہ ریجنل لیول پہ، ڈویژنل لیول پہ کھیل سکیں اور وہاں سے ہم ان کو کوشش کریں کہ ہم نیشنل لیول پہ اس ایونٹ کو لے کے جائیں. تو میری کوشش، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کوشش ہے، حکومت کی، کہ ہم ہر سال اس ایونٹ کو دسمبر جنوری کے اس مہینے میں یہاں منائیں.